میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں شاعر غیر عالی جناب محترم عباس حیدر صاحب مستر روکنی تشریف لائیں. ایک نعرہ سلام. علی کے گھر تین ہیں زیب و زین کہتے ہیں، اور دل بطول کا دونوں کو چین کہتے ہیں. جلال مرتضوی کا ہے آئینہ عباس، اور جمال مصطفی کو حسین کہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں سلام کے چند شعر. اشک اشک آنکھوں میں ضیا بار ہیں گوہر کی طرح. اشک آنکھوں میں ضیا بار ہیں گوہر کی طرح. حضور دل کو دیتے ہیں سکون باد کوثر کی طرح. دل کو دیتے ہیں سکون باد کوثر کی طرح. اور دی اذاں صبح کو اکبر نے پیمبر کی طرح. دی اذاں صبح کو اکبر نے پیمبر کی طرح. حر کا دل کھینچ لیا مہر منور کی طرح. حسن سماعت ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ شب عاشور کی وہ فیصلہ کن بزم عظیم. شب عاشور کی وہ فیصلہ کن بزم عظیم. نفس پرکھے گئے جس میں زر و گوہر کی طرح. اور شمع گل کر دی جو سرور نے اٹھا کر بیعت. پہلے عباس کھڑے ہو گئے حیدر کی طرح. سن کے اصحاب نے تقریر وفائے عباس. دل سے لبیک کہی مالک اشتر کی طرح. اور اپنا دل رکھ دیا عباس نے ہر سینے میں. ہو گئے شاہ کے ناصر بھی غضنفر کی طرح. ملاحظہ فرمائے کہ مرحبا محسن اسلام، مرحبا محسن اسلام نگہبان حرم. مرحبا محسن اسلام نگہبان حرم. دین کی پھر سے بنا رکھ دی پیمبر کی طرح. حسن سماعت حضور کی ہے میرے پاس، ہے میرے پاس غم شہ کا خزانہ مزتر. ہے میرے پاس غم شہ کا خزانہ مزتر. میں تہی دست نہ جاؤں گا سکندر کی طرح. فاتحہ. جیسا کہ ابھی میں نے منیر عالم صاحب سے عرض کیا تھا، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ مرثیے کی کچھ بند لکھوا دیجیے. تو سرکار حضرات ایام اعضا کے آغاز میں میرا یہ دستور ہے کہ میں خدائے سخن میر انیس میر نفیس مرزا دبیر اعلی اللہ مقامہ کے مرثیے پڑھتا ہوں آغاز میں، بعد میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں. تو یہ مرثیہ جو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں
یہ میر نفیس کا مرثیہ ہے، ان کا کہا ہوا مرثیہ ہے، اور یہ مرثیہ ثانیہ زہرا جناب کبریٰ کے شہزادوں کے حال کا ہے، یعنی جناب اون محمد۔ دونوں شہزادے اہل حرم سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر تشریف لا چکے ہیں۔ سرکار وفا اور سرکار سید الشہداء بچوں کو رخصت کر رہے ہیں، بچے میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد میرا دعویٰ ہے کہ آپ حضرات محظوظ بھی ہوں گے اور مصاب بھی ہوں گے، شرط یہ ہے توجہ چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں شہزادے اہل حرم سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر تشریف لا چکے ہیں۔ درے خیام سے باہر وہ آفتاب آئے، درے خیام سے باہر وہ آفتاب آئے۔ دیکھیے شعراء کرام کا زیادہ مجمع ہے، بہرحال میں ان سے زیادہ چاہتا ہوں کہ زیادہ توجہ فرمائے کہ ایک مصرے کے لیے کہ درے خیام سے باہر وہ آفتاب آئے، حضور زمین کو چاند لگے، آسمان جناب آئے۔ درے خیام سے باہر وہ آفتاب آئے، زمین کو چاند لگے، آسمان جناب آئے۔ ملاحظہ فرمائیں دو مصرے کہ پری کی شان سے اسپان خوش رکاب آئے، پری کی شان سے اسپان خوش رکاب آئے، اور قریب لخت دل مالک الرقاب آئے۔ بھائی سنیے گا حضور کہ گلے لگا کے صغیروں کو شہ نے پیار کیا، گلے لگا کے صغیروں کو شہ نے پیار کیا، اور اٹھا کے گود میں عباس نے سوار کیا، اٹھا کے گود میں عباس نے سوار کیا۔ ملاحظہ فرمائے کہ فرس اڑائے جو مانند جعفر تیار، فرس اڑائے جو مانند جعفر تیار، چمک کے رقص بڑھے شکل اختر و سیار، صدا دی سب نے زہ شان راکب و رہوار، صدا دی سب نے زہ شان راکب و رہوار۔ ارے یہ شہ سوار ہیں دل دل سوار کے دلدار، جلال و روب ید اللہ کا دکھاتے ہیں، اور پے جہاد نواسے علی کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد پہ، ملاحظہ کیجئے گا، ملاحظہ فرمائیں گے بابر بھائی، ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ اس نموز سے دشتے قتال میں آئے، مشتاق بھائی، وہ اس نموز سے دشتے قتال میں آئے کہ شیر سیف پر جیسے جلال میں آئے، ہجوم فوج کب ان کے خیال میں آئے، ہجوم فوج کب ان کے خیال میں آئے، حضور وقا کی فکر میں شوق جدال میں آئے، وقا کی فکر میں۔ بیت کے لیے توجہ کا طالب ہوں کہ قریب بہ کے
وہ یوں شیر دل گئے دونوں، سپاہ کی سے فرس جا کے مل گئے دونوں۔ قریب بڑھ کے وہ یوں شیر دل گئے دونوں، سپاہ کی سے فرس جا کے مل گئے دونوں۔ یہ ایکشن ہے، ری ایکشن ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ سپاہ کی سے فرس جا کے مل گئے دونوں، سمند فوج کے بھڑکے سوار پیچھے ہٹے۔ سمند فوج کے بھڑکے سوار پیچھے ہٹے۔ حضور جو سب سے آگے تھے وہ ہرزہ کار پیچھے ہٹے، پیاد گانے صفے نابکار پیچھے ہٹے، اور بڑھا یہ خوف کہ بے اختیار پیچھے ہٹے۔ بڑھا یہ خوف کہ بے اختیار پیچھے ہٹے، پروں پا لشکر بیم و خطر جو آ کے گرا، وہ اس پا آ کے گرا اور یہ اس پا جا کے گرا۔ ارے بھائی حیدر نواز صاحب ادھر تشریف لائیے، ایسی ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ آئیے۔ ارے سرکار آپ کا بھی مرثیہ ثانی ہے، ہم لوگوں نے تو آپ ہی سے پڑھنا سیکھا ہے، تشریف لائیے۔ ارے حسن سنا حیدر نواز صاحب کے سامنے زبان کھولنا صاحب، شمع کو وہ آفتاب کو شمع دکھانا ہے باہر۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد۔ طیب صاحب سنیے گا۔ پروں پر لشکر بیم و خطر جو آ کے گرا، وہ اس پر آ کے گرا اور یہ اس پر جا کے گرا۔ رجز ادا کیے، رجز کے دو تین بند ملاحظہ فرمائیں گے کہ رجز ادا کیے اس دبدبے سے قبل مصاف۔ یہ میر نفیس کا مرثیہ ہے۔ رجز ادا کیے اس دبدبے سے قبل مصاف۔ حضور ایک ایک دوسرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں کہ جس کے جملہ مضامین مثل آئینہ صاف، رجز ادا کیے اس دبدبے سے قبل مصاف کہ جس کے جملہ مضامین مثل آئینہ صاف، نہ عیب جس میں، نہ ریب اور نہ ظن، نہ شک، نہ خلاف۔ رجز ادا کیے اس دبدبے سے قبل مصاف کہ جس کے جملہ مضامین مثل آئینہ صاف، نہ عیب جس میں، نہ ریب اور نہ ظن، نہ شک، نہ خلاف، بھرے ہوئے شرف دود مان عبد مناف۔ شجاعتوں کے بیاں ذکر تیغ رانوں کے، اور بالاختصار قصص ہاشمی جوانوں کے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دوں۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ خصوص، اب رجس کے دو بند، خصوص منقبت جعفر و علی ولی، ایک ایک دوسرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں حضور۔ خصوص منقبت جعفر علی ولی، اور زباں پر تھا کہ مناقب ہیں اپنے سب پر جلی، زباں پر تھا کہ مناقب ہیں اپنے سب پر جلی۔ حضور مصرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جد ہمارے ہیں،
لاکھوں پر جن کی تیز چلی وہ جد ہمارے ہیں، لاکھوں پر جن کی تیز چلی اور نواسے ان کے ہیں جن کا ہے اس میں پاک علی۔ جو اہل دی ہیں، جو اہل دی ہیں وہ عالی جناب کہتے ہیں، اور تہے فلک بھی جسے آفتاب کہتے ہیں۔ حضرات، اسلامی غزوات میں جتنے بھی علمدار ہوئے ہیں، فوج عزیز کے سامنے بچے دونوں شہزادے اپنا تعارف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اسلامی غزوات میں کون کون سے علمدار ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد منیر عالم صاحب، ملاحظہ فرمائیں۔ فرما رہے ہیں دونوں شہزادے فوج عزیز کو مخاطب کر کے کہ نشاں ہیں چار علمدار ذوالجلال کے ہم، نشاں ہیں چار علمدار ذوالجلال کے ہم، ایک ان میں حمزہ والا تبار جاہ حشم، اور ایک ہمارے ہیں جد افتخار روم و عجم، چوتھا مصرع اور بیت، اور ایک ہمارے ہیں جد افتخار روم و عجم، سعم علی ولی نانا جان شاہ امم، اور ایک ہمارے ہیں جد افتخار روم و عجم، سعم علی ولی نانا جان شاہ امم، گواہ جن کے مراتب پر کوہ ہاموں ہیں، اور آج چوتھے علمدار چھوٹے ماموں ہیں۔ آپ حضرات کے حسن سماعت ہے صاحب۔ رجل یہ سن کے صغیروں کا دنگ تھے فصحا، یہ شور تھا کہ بلاغت کا ان کی ذکر ہے کیا، ارے ورق ہے صاحب ورق ہے مصحف ناطق کے نور رب اولا، ورق ہے مصحف ناطق کے نور رب اولا، ہر ایک کمال کا ہے ان پر خاتمہ بخدا، ہر ایک کمال کا ہے ان پر خاتمہ بخدا، فصیح ان سے مقابل نہیں زمانے کے، اور جوان و طفل برابر ہیں اس گھرانے کے، جوان و طفل برابر ہیں اس گھرانے کے۔ تو پکارا شمر کہ ہاں افسران فوج بڑھیں، علم کیے ہوئے تیغیں جوان فوج بڑھیں، دہل پر چوٹ لگے اور نشان فوج بڑھیں، کہتا ہے مردود کھڑے ہوئے ہیں کدھر، افسران فوج بڑھیں، پروں سے جنگ کو ناوک فگن نکلنے لگی ہے، پروں کو جنگ سے ناوک فگن نکلنے لگے، اور کمانیں زے ہوئی پیاسوں پتیر چلنے لگے، کمانیں زے ہوئی پیاسوں پتیر، خدنگ آتے ہی دونوں نے کی علم تیزیں، توجہ چاہتا ہوں، خدنگ آتے ہی دونوں نے کی علم تیزیں، چمک میں تیغ جو پیکر سے تھی نہ کم تیغیں، منیر صاحب سنیے گا، منیر عالم صاحب،
چمک میں تیغ دو پیکر سے تھی نہ کم تیغیں، حضور جدال پر تھی جھکی اس لیے تھی خم تیغیں۔ چوتھا مصرع سماعت فرمائیے گا، جدال پر تھی جھکی، طیب بات چوتھا مصرع اور بیت، جدال پر تھی جھکی اس لیے تھی خم تیغیں، اور درائے فوج میں غازی چلی بہم تیغیں، درائے فوج میں غازی چلی بہم تیغیں۔ حضور بیت سنیے گا، توجہ کا طالب ہوں، کہ علی کی طرح دکھانے لگے تما دونوں، اور پے بغا جو بہے ہو گئے جمع دونوں۔ علی کی طرح دکھانے لگے تما دونوں، اور پے بغا جو بڑھے ہو گئے جمع دونوں۔ تو جو تھے دلیر بڑے ان پر وار چلنے لگے، لہو کے بہنے سے پہلے ہی دم نکلنے لگے۔ لہو کے بہنے سے پہلے ہی دوسرا سنیے گا کہ کنائی کاٹ کے سب سے شریر ٹلنے لگے، کنائی کاٹ کے سب سے شریر ٹلنے لگے، اور فرس گرے ہوئے لاشوں کے سر کچلنے لگے، فرس گرے ہوئے لاشوں کے سر کچلنے لگے۔ بیت سنیے گا حضور خصوصاً چھٹا مصرع کہ ہر ایک شقی کو تہے تیغ بے مثال کیا، ہر ایک شقی کو تہے تیغ بے مثال کیا، جو پہلی سب تھی اسے پہلے پائمال کیا۔ جو پہلی سب تھی اسے پہلے، جوان فوج تھے بچوں کی جنگ سے حیران، تمام بھر دیا لاشوں سے قتل کا میدان، کٹے جو سر تو ہی فوج بے سر و ساما، کٹے جو سر تو ہی فوج بے سر و ساما، نہ بے رقوں کا پتہ تھا نہ رایتوں کا نشان، نہ بے رقوں کا پتہ تھا نہ رایتوں کا نشان، ہٹی تھی فوج تو سب کے حواس کھوئے تھے، علم جو رہتے تھے آگے وہ سب کے پیچھے تھے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ ارے آپ حضرات دل بڑھا رہے ہیں، کلام میں خدا سخن کے بیٹے میر نفیس کا کلام ہے، میں تو خالی پڑھ رہا ہوں تھا، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائیں گے آپ حضرات، ملاحظہ فرمائیں 6 مصرے خاص طور سے یہ کہ اٹھا کے چھوٹی سی تیغیں جری جدھر آئے، میری طرف متوجہ رہیں بس، اٹھا کے چھوٹی سی تیغیں جری جدھر آئے، تنوں سے ہاتھ اڑے سر زمین پر آئے۔ مثال فاتح خیبر جو صف میں در آئے، کھلے ہوئے در فتح و ظفر نظر آئے۔ نظیر رکھتے نہ تھے روب و داب میں دونوں، وہی دو فرق تھے قوت کے باب میں دونوں۔ لیکن میر نفیس صاحب نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، میں نے ڈکشنری میں دیکھا، شاید بہت سے معنی ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے، شعراء کرام تشریف فرما ہے۔ وہ نیم رخ تھے جو تیر افغنی میں تھے مشاق، وہ نیم رخ تھے جو وہ نیم رخ تھے
جو تیر افغنی میں تھے مشاق، اور وغا میں تاغ جو تھے ان کی قوتیں ہوئی طاق۔ وغا میں تاغ جو تھے ان کی قوتیں ہوئی طاق، جو نیزہ باز تھے بڑھنا صفوں سے تھا بشاق، اور جو تیز زن تھے ہوا ان کے جان و تن میں فراق۔ جو تیز زن تھے ہوا ان کے جان و تن میں فراق، پکارتی تھی ظفر اپنا حال دیکھ لیا۔ فیض صاحب سنیے گا بیت، پکارتی تھی ظفر اپنا حال دیکھ لیا، ارے ہمارے ہاشمیوں کا جلال دیکھ لیا۔ بہت حسین سماعت ملاحظہ فرمائے، بڑے نے یعنی جناب اون بڑے نے غزوہ جعفر کا رنگ دکھلایا، بڑے نے غزوہ جعفر کا رنگ دکھلایا، اور علی کی جنگ کا چھوٹے نے ڈھنگ دکھلایا۔ مجھے قوت بخشتے رہیے بس۔ کہ بڑے نے غزوہ جعفر کا رنگ دکھلایا، علی کی جنگ کا چھوٹے نے ڈھنگ دکھلایا، عدو سہ کو غضب بے درنگ دکھلایا، لہو سے لال بیابان جنگ دکھلایا، لہو سے لال۔ چاہیے صاحب سنیے گا بیت، لہو سے لال بیابان جنگ دکھلایا، قدم بڑھا نہ ادھر ایک لڑنے والے کا، ارے زمین تھی رن کی کہ پھولا تھا کھیت لالے کا۔ لہو سے لال بیابان جنگ دکھلایا، بڑھا قدم نہ ادھر حسن سماعت حضور ادھر ایک لڑنے والے کا، اور زمین تھی رن کی کہ پھولا کا کھیت لالے کا۔ کیا کہنا فرمائیں کہ اجل نے آ کے خزاں کون سی بہار نہ کی، اجل نے آ کے خزاں کون سی بہار نہ کی، کسی نے ڈر کے علم تیغے آبدار نہ کی، کسی نے ڈر کے علم تیغے آبدار نہ کی، اور نظر کسی نے ادھر بہر کارزار نہ کی، اور وغا نے ایک نے دونوں سے آنکھ چار نہ کی۔ وغا میں ایک نے دونوں سے آنکھ چار نہ کی، سپر کی اوٹ میں چہرے چھپائے پھرتے تھے، میان جنگ وہ آنکھیں چرائے پھرتے تھے۔ بابا کے پہلے درود بھیج دیں۔ ملاحظہ فرمائے ہیبت بچوں کی ہیبت دیکھیے کہ نگاہ تند سے دیکھا جسے وہ مر کے گیا،
نگاہ تند سے دیکھا جسے وہ مر کے گرا، یہ زخم کھا کے گرا خاک پر، وہ ڈر کے گرا، کٹا کے ہاتھ پہ سر، جب قریب پدر کے گرا، پدر بھی خاک پر ایک آہ سرد بھر کے گرا، پدر بھی خاک پر ایک آہ سرد بھر کے گرا، بنی تھی خوف سے جانوں پر بد یقینوں کی، اور نظر سے گر گئیں سب جرتیں لعینوں کی۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور بابر بھائی سنیے گا، حضور جڑ صاحب ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جہاں حضرت تشریف فرما ہے کہ بڑھا کسی کا جو بڑھا کسی کا جو بھالا تو بھال کٹ کے گری، بڑھا کسی کا جو بھالا تو بھال کٹ کے گری، کلائی صورت شاخے نہال کٹ کے گری۔ ارے حضور مثال کاغذ بوسیدہ ڈھال کٹ کے گری، مثال کاغذ بوسیدہ ڈھال کٹ کے گری، حسام بھی دم جنگ و جدال کٹ کے گری، لئی کی روح پر کس طرح سے نہ کرب رہے، رہی نہ جان نہ آلات حرب و ضرب رہے، تو وہ تیغیں برق سی اور ہاتھ کی وہ چالاکی، وہ تیغیں برق سی اور ہاتھ کی وہ چالاکی، سپاہ شام کی مٹی ہوئی تھی صفا کی، لڑائی بھولے ہوئے محو شان بے باکی، اور لہو میں لوٹتے تھے خاک پر تنے خاکی، سخی جو تھے تو یہ صورت خرابیوں کی ہوئی، اور یہ شور تھا کہ ظفر بو ترابیوں کی ہوئی۔ مجھے درود بھیج دیجئے حضور۔ سنیے گا نواب صاحب، تعریف کی مدح میں یہ 6 مصرے عرض کرتا ہوں منیر صاحب کہ سپر پر جس کے گری خود و سر کو کاٹ دیا، سپر پر جس کے گری خود و سر کو کاٹ دیا، گلو و ترق وہے بدگوہر کو کاٹ دیا، اتر کے سینے میں قلب و جگر کو کاٹ دیا، اور بڑھی وہاں سے تو بندے کمر کو کاٹ دیا۔ سپر پر جس کے گری خود و سر کو کاٹ دیا، گلو و ترق وہے بدگوہر کو کاٹ دیا، اتر کے سینے میں قلب و جگر کو کاٹ دیا، اور بڑھی وہاں سے تو بندے کمر کو کاٹ دیا، غضب کا وار تنے مرتدو لئیں پہ گرا، دو نیم ہو کے برابر سکی زمین پہ گرا، تو تباہ فوج ہوئی یفکری یہ صف میں ہوئی، ہر ایک شریر کی جام عارض تلف میں ہوئی، وغا جو شیروں سے اور سارے ناخلف میں ہوئی، جدال ایسی نہ پہلے کبھی سلف میں ہوئی، جدال ایسی نہ پہلے کبھی سلف میں ہوئی، ہراس و خوف سے رن کی زمین بتنگ ہوئی، نہ رن پڑا کبھی ایسا نہ ایسی جنگ ہوئی، نہ رن پڑا کبھی ایسا نہ ایسی جنگ ہوئی۔ مولانا فرمائے کہ وہ نیم پہ تھے جو خونریز، وہ نیم پہ تھے جو خونریز، فوج ہو گئی دنگ، ہے زبردست میں دریا میں کانپتے تھے نہنگ، غبار اٹھتا تھا خون رنگ خاک سے دم جنگ،
بدل گیا تھا زمین آسماں کا خوف سے رنگ. یہ غل تھا دھوپ کی زردی کو کیا ہوا دیکھو, دھوپ کی زردی, یہ غل تھا دھوپ کی زردی کو کیا ہوا دیکھو, زوال میں بھی آ گیا ذرا دیکھو. یہ حضور یہ بند خاص طور سے اس بند کی بیت ملاحظہ فرمائیں گے کہ لہو میں جسم بھی ڈوبے ہیں, خاک میداں بھی, صحاب قہر بھی ہے, برق کا ہے سامہ بھی, قضا و خوف سے مضطر ہے روح بھی جاں بھی. چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ خزاں کی فضل بھی ہے اور بہار باراں بھی. خزاں کی فصل بھی ہے اور بہار باراں بھی. حضور بیت سنیے گا, زمین پر ہاتھ کٹے مثل برگ گرتے ہیں اور سر ایسے گرتے ہیں جیسے تگرگ گرتے ہیں. سر ایسے گرتے ہیں جیسے تگرگ گرتے ہیں. درود بھیج دیں محمد والے محمد. تھوڑا سا ایک ہاں نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. کوئی ملاحظہ فرمائیں گے. عرض کرتا ہوں سر ایسے گرتے ہیں جیسے تگرگ گرتے ہیں. ادھر بڑے نے دبا کر پرے کیے مسمار. ارے حضور ایک دوسرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں. ادھر بڑے نے دبا کر پرے کیے مسمار اور ادھر سے چھوٹے نے فوجوں کو کر دیا فنار. ادھر بڑے نے دبا کر پرے کیے مسمار اور ادھر سے چھوٹے نے فوجوں کو کر دیا فنار. وہ سوئے میمنہ پہنچے علم کی یہ تلوار. وہ سوئے میمنہ پہنچے علم کی یہ تلوار اور یہ میں سرے پر اڑاتے ہوئے گئے رہبار. یہ میں سرے پر اڑاتے ہوئے گئے رہبار. لجام تازیوں کی پھیر پھیر کر مارا. لجام تازیوں کی پھیر پھیر کر مارا. ستم شیاروں کو دونوں نے گھیر کر مارا. لجام تازیوں کی پھیر پھیر کر مارا. ستم شیاروں کو دونوں نے گھیر کر مارا. تو کیے دلیروں نے سینے ہدف لڑائی میں. ہزاروں کی جانیں تلف لڑائی میں. نہ بڑھ سکا کوئی خنجر بکف لڑائی میں. نہ بڑھ سکا کوئی خنجر بکف لڑائی میں. گرے پڑے پپڑے سب سب لڑائی میں. گرے پڑے پپڑے سب سب لڑائی میں. ہوا پر تکتے تھے جنوں ملک بھی مڑ مڑ کے. ہوا پر تکتے تھے جنوں ملک بھی مڑ مڑ کے. ایک فلک پر جاتی تھی چھینٹیں لہو کی اڑ اڑ کے. ہوا پر تکتے تھے جنوں ملک بھی مڑ مڑ کے. فلک پر جاتی تھی چھینٹیں لہو کی اڑ اڑ کے. تو کبھی تھے قلب میں لشکر کے صورت زیغم. کبھی تھے قلب میں لشکر کے صورت زیغم. کبھی جناح پر جاتے تھے تیغ کر کے علم. کبھی جناح پر جاتے تھے تیغ کر کے علم. مزاج بگڑے ہوئے تھے طبیعتیں برہم. مزاج بگڑے ہوئے تھے طبیعتیں برہم. مزاج بگڑے ہوئے تھے طبیعتیں برہم.
کبھی نشانوں کو کاٹا، کبھی گرائے علم، کبھی نشانوں کو کاٹا، کبھی گرائے علم، کبھی تھے پیلدنوں کے قرین جلوں کے کبھی، اور کبھی سواروں کے سر پر تھے پیدلوں کے کبھی۔ حضور خاص طور سے یہ 3 بند کی میں زحمت دے رہا ہوں، ایک مرتبہ درود بھیج دیں بآواز بلند۔ کبھی ادھر تھے کبھی اس طرف لڑائی میں، کبھی ادھر تھے کبھی اس طرف لڑائی میں، پرا یہ توڑ کے الٹی وہ سب لڑائی میں، ہٹے نہ پاؤں رہے سر بکف لڑائی میں، دکھائی شان ادیب نجف لڑائی میں۔ کبھی ادھر تھے انہیں اس طرف بھگاتے تھے، چھٹا مصرع سنیے گا، کبھی ادھر سے انہیں اس طرف بھگاتے تھے، کبھی ادھر سے ہٹا کر ادھر کو لاتے تھے۔ کبھی ادھر سے کبھی اس طرف لڑائی میں، پرا یہ توڑ کے الٹی وہ سب لڑائی میں، ہٹے نہ پاؤں رہے سر بکف لڑائی میں، دکھائی شان خدیب نجف لڑائی میں۔ کبھی ادھر سے انہیں اس طرف بھگاتے تھے، اور کبھی ادھر سے ہٹا کر ادھر کو لاتے تھے۔ مراد فرمایا کہ کسی کی چھین لی تلوار اور کسی پر، کسی کی چھین لی تلوار اور کسی پر، کسی کا ڈال دیا لے کے خاک پر خنجر، کسی کا تیغ سے بڑھ کر گرا دیا مغفر۔ کسی کے تیغ سے بڑھ کر گرا دیا مغفر، کسی کی لے کے کماں توڑ ڈالی جھجلا کر۔ کسی کی چھین لی تلوار اور کسی پر، کسی کا ڈال دیا لے کے خاک پر خنجر، کسی کا تیغ سے بڑھ کر گرا دیا مغفر، کسی کی لے کے کماں توڑ ڈالی جھنجلا کر، کسی کا نیزہ کسی شخص کا تبر چھینا، کسی کا گرد کڑائی مروڑ کر چھینا۔ مطالعہ فرمائیے بن کہ اشارہ بھائی سے یہ تھا کہ ہاں بڑھے جاؤ، اشارہ بھائی سے یہ تھا کہ ہاں بڑھے جاؤ، ارے دم ان کو لینے نہ دو اور زور دکھلاؤ۔ اشارہ بھائی سے یہ تھا کہ ہاں بڑھے جاؤ، دم ان کو لینے نہ دو اور زور دکھلاؤ، کبھی یمین کی طرف گہسوئے یسار آؤ، ارے یہ بھاگنے پہیں گھوڑوں کو اور گرماؤ، یہ بھاگنے پہیں گھوڑوں کو اور گرماؤ، قدم بڑھائے ہوئے نیم کے اٹھائے ہوئے، چلے چلو انہیں کوفے طرف بھگائے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیا کریں بڑی اشارہ بھائی سے یہ تھا کہ ہاں بڑھے جاؤ، دم ان کو لینے نہ دو اور زور دکھلاؤ، کبھی یمین کی طرف گہس ہوئے یسار آؤ، ارے یہ بھاگنے پہیں گھوڑوں کو اور گرماؤ، قدم بڑھائے ہوئے نیم کے اٹھائے ہوئے، چلے چلو انہیں کوفے تلک بھگائے ہوئے۔ چلے چلو انہیں کوفے تلک
وہاں پہنچ کے پھر ابن زیاد کو ماریں. وہاں پہنچ کے پھر ابن زیاد کو ماریں, پھر ابن سعد لعین بدنہاد کو ماریں, وہیں پر ابن ثقیف پور فساد کو ماریں, ہر ایک دشمن و اہل عناد کو ماریں. ظفر ہو اپنی دعائیں یہی خدا سے ہیں, پھر آ کے نہر پر قبضہ کریں کہ پیاسے ہیں. یہ کہتے جاتے تھے اور دونوں لڑتے جاتے تھے, تنوں سے فرق تو پہنچوں سے ہاتھ اڑاتے تھے, سمند برق کی چالاکیاں دکھاتے تھے, اور سوار بھاگتے تھے جس طرف یہ جاتے تھے, سوار بھاگتے تھے جس طرف یہ جاتے تھے. وہ تیز رو تھے جنہیں رخش وہم پا نہ سکے, وہاں پہنچ گئے جس جا ہوا بھی جا نہ سکے. تو ادھر کا فوج مخالف میں واہ واہ کا غل, ادھر کا فوج مخالف میں واہ واہ کا غل, ادھر تھے محو ثنا ہم شبیہ ختم رسول. دکھا رہے ہیں سب انداز صاحب دلدل, ادھر تھا فوج مخالف میں واہ واہ کا غل, ادھر تھے محو ثنا ہم شبیہ ختم رسول. دکھا رہے ہیں سب انداز صاحب دلدل, کوئی گھڑی میں ہے لشکر کا خاتمہ بالکل, کوئی گھڑی میں ہے لشکر کا خاتمہ بالکل. سلف سے آج تلک رن پڑا نہیں ایسا, صغیر عمر میں کوئی لڑا نہیں ایسا. تو صدا یہ دیتے تھے دونوں کو قاسم و عباس, مورف آج تمہارے ہیں شاہ رتبہ شناس. یہ جنگ اور یہ حملے, یہ 3 روز کی پیاس, کٹی جو فوج کسی کے نہیں ہے جمع حواس. ہراس و خوف کا غلبہ ہے, تھر تھراتے ہیں, ارے سگوں کی طرح یہ موجی دبکتے جاتے ہیں. تو یہ سن کے جھک گئے بہرے سلام وہ غازی, کہا کہ مل گیا بس خلعت سرفرازی. اڑائے فوج پر دونوں نے بڑھ کے پھر تازی, دکھائی شیروں نے پھر اپنی اپنی جاں بازی. چلن علی کی وغا کا دکھا کے لڑنے لگے, اور پھر ان کی ضرب کے سکے پر سکے پڑنے لگے. تو یہ رنگ دیکھ کے چلایا ابن سعد لعین, ارے سپاہیوں آگے قدم بڑھاتے نہیں, ہزاروں جمع ہیں لیکن خبر کسی کو نہیں. دلیر ہوتے ہیں, دلیر جو ہیں وہ ہوتے ہیں بدحواس کہیں, دلیر جو ہیں وہ ہوتے ہیں بدحواس کہیں. یہ جنگ فتح کرو پھر جواہر و زر لو, یہ بچے جانے نہ پائیں محاصرہ کر لو. اللہ اکبر. بڑھے یہ سن کے جفاکار چار جانب سے, ہوئی خدنگ کی بوچھار, چار جانب سے گرے صغیروں پر خوخار, گھرے حسین کے دلدار چار جانب سے, لہو کی دھار ہر ایک زخم تن سے بہنے لگی, لہو کی دھار ہر ایک زخم تن سے چھوٹنے لگی, بذات اسد کردگار لٹنے لگی. اللہ اکبر. کجا وہ پھول سے تن اور سنان و تیر کجا, کجا وہ گرز گراں اور وہ صغیر کجا, کجا وہ گرز گراں اور وہ صغیر کجا, وہ ابر شام کجا, وہ مہ منیر کجا, ارے وہ لالا فام کجا, لشکر کثیر کجا. شریر چھائے ہیں 16 پہاڑ کے پیاسوں پر, ہجوم ہے اسد اللہ کے نواسوں پر. تو ادھر ہیں مستر و بیتاب دل بر شبر, ادھر ہیں مستر و بیتاب دل بر شبر, تڑپ رہے ہیں علمدار اٹھائے تیغو سپر. یہ عرض کرتے ہیں شبیر سے علی اکبر, یہ عرض کرتے ہیں شبیر سے علی اکبر, حضور گھر گئے فوجوں میں ابو پی کے پسر. نگاہ کیجئے دونوں کے زخم کھانے کو, غلام جاتا ہے بچوں کے اب بچانے کو, غلام جاتا ہے بچوں کے اب بچانے کو. تو حسین کہتے ہیں زینب سے پوچھ کر جاؤ,
حسین کہتے ہیں زینب سے پوچھ کر جاؤ، میری تو خود یہ خوشی ہے، انہیں بچا لاؤ۔ یہ سن کے بنت علی نے کہا نہ غم کھاؤ، ارے نثار ہونے دو ماموں پر، تم ادھر آؤ۔ نثار ہونے دو ماموں پر، تم ادھر آؤ۔ دعا ہے سب سے یہی فاطمہ کی جائی کی، ارے وہ مارے جائیں بچے جان میرے بھائی کی۔ جناب زینب فرما رہی ہیں کہ وہ مجھ سے کہہ کے گئے ہیں کہ اب نہ آئیں گے، لڑیں گے مثل علی، جرأتیں دکھائیں گے، پھریں گے تب جو لعینوں پر فتح پائیں گے، جو مر گئے تو سوئے سلسبیل جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ زخموں سے چور ہیں دونوں، جو کہے گئے وہ کریں گے، غیور ہیں دونوں۔ جناب زینب جناب علی اکبر سے فرما رہی ہیں کہ پھوپھی کی جان ہو تم، نور چشمے خیر ورا، پھوپھی کی جان ہو تم، نور چشمے خیر ورا، کیا ہے بھائی کے بچوں پر میں نے ان کو فدا، یہ اضطراب غلاموں کے واسطے کیسا، یہ اضطراب غلاموں کے واسطے کیسا، ارے گھرے ہیں لشکر آدم گر تو خوف ہے کیا، بچا کے ان کو نہ مقتل سے لائیو بیٹا، یہی خوشی ہے تو لاشوں پر جائیو بیٹا۔ سو اس لیے کہ نہ لاشیں ہو پائے مال کہیں، سر ان کے کاٹ نہ لیں غشم بدخصال کہیں، سدھاریں خدمت جد میں وہ نونہال کہیں، نہ آئے دولت شبیر پر زوال کہیں۔ ہو رات دن کو اگر مہر دی پناہ نہ ہو، لٹے بہن میرے بھائی کا گھر تباہ نہ ہو۔ خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بجز غم امام مظلوم ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کو پرسا دیجیے۔ ملاحظہ فرمائیں گے چند بند مصائب کے کہ یہ ذکر تھا کہ وہاں وہ قمر زمین پر گرے، ابو تراب کے لخے جگر زمین پر گرے، اٹھا یہ شور کہ علی گوہر زمین پر گرے، فرس سے شہ کی بہن کے پسر زمین پر گرے، خزاں کی تیز چلی مرتضیٰ کی کھیتی پر، ارے تڑپ رہے ہیں وہ معصوم گرم ریتی پر۔ تو ادھر سے روتے ہوئے اکبر حسین دوڑے، جگر کو پکڑے ہوئے قاسم حسین دوڑے، علم کیے ہوئے تلوار شاہدین دوڑے، اٹھائے نیزے کو عباس مہجبین دوڑے، کبھی تھمے تو کبھی بڑھ کے رک گئے شبیر، ہٹا کے فوج کو لاشوں پر جھک گئے شبیر، کبھی تھمے تو کہیں بڑھ کے رک گئے شبیر، ہٹا کے فوج کو لاشوں پر جھک گئے شبیر۔ یہ حال دیکھا کہ مجروح جسم ہے سارے، زباں بھی اونٹ کے باہر ہے پیاس کے مارے، زمین پر لوٹ رہے ہیں وہ عرش کے تارے، جہاں سے جاتے ہیں بنتے بطول کے پیارے، ڈھلی ہیں گردنیں منہ سے لہو گلتے ہیں، پھری ہیں پتلیاں بچوں کے دم نکلتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ لپٹ کے دونوں کی لاشوں سے شاہ چلائے، لپٹ کے دونوں کی لاشوں سے شاہ چلائے، اٹھو زمین سے کہ روتے ہوئے ہیں ہم آئے، غضب کے زخم اس گل سے جسم پر کھائے، فدا کی جان عجب بچپنے میں دکھ پائے، غم فراق سے دل ماں کا توڑے جاتے ہو، ارے بہادرو مجھے غربت میں چھوڑے جاتے ہو۔ یہ سن کے ہوش میں آئے وہ دونوں گل اندام، زمانے ایٹھی تھی لیکن کیا انہوں نے کلام، ہزار جانے گرامی فدائے پائے ماں، کہا تھا والدہ نے جو بجا بلائے غلام، کچھ اور کہہ نہ سکے بس گزر گئے دونوں،
کچھ اور کہہ نہ سکے، بس گزر گئے دونوں، قدم پسا کے سر رکھ کے مر گئے دونوں، قدم پسا کے سر رکھ کے مر گئے دونوں۔ اٹھائے خاک سے لاشیں حسین نے جھک کر، علم کا سایہ علمدار نے کیا ان پر، برہنہ سر ہوئے ہمراہ قاسم و اکبر، جب آئے در پا تو چلائیں زینب مزتر، ارے کچھ ان میں جان ہے، کچھ ان میں جان ہے، یا خون میں بھر کے آئے ہیں، پکارے سے کہ بہن دونوں مر کے آئے ہیں، پکارے سے کہ بہن دونوں مر کے آئے ہیں۔ کہا کہ شکر ہے میری دعا قبول ہوئی، خجل نہ روح نبی سید الملول ہوئی، جو آرزو میرے بچوں کی تھی حصول ہوئی، ہوئے شہید یہ خوش دختر بطول ہوئی، ہوئے شہید یہ خوش دختر بطول ہوئی، سوئے بہشت روانہ وہ گلزار ہوئے، خدا کی راہ میں پیارے میرے نثار ہوئے۔ بس دو تین بند کی زحمت ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، کہ یہ کہہ کے لاشوں پر جس وقت کی بغور نظر، یہ کہہ کے لاشوں پر جس وقت کی بغور نظر، وہ چہرے چاند سے دونوں کے سب لہو میں تر، رہی نتاب ہوا غم سے پارا پارا جگر، بڑھائے جوش محبت میں ہاتھ سوئے پسر، بڑھائے جوش محبت میں ہاتھ سوئے پسر، بھرایا دل تو بہت بے قرار ہونے لگی، ارے اٹھا کے گود میں چھوٹے کو آہ رونے لگی، اٹھا کے گود میں چھوٹے کو آہ رونے لگی، چلی حرم سے گلے سے اٹھے لگائے ہوئے، چلی حرم سے گلے سے اٹھے لگائے ہوئے، ہر ایک سے کہتی تھی آئے ہیں زخم کھائے ہوئے، فلک کے ہیں یہ مصیبت زدہ ستائے ہوئے، غریب ماں سے ہیں آنکھیں مگر چرائے ہوئے، یہ داغ اٹھانے کو آخر میرا کلیجا تھا، ارے وہی ہے یہ جنہیں دولہا بنا کے بھیجا تھا۔ ملاحظہ فرمائے کہ ادھر سے پیٹ کے سر اپنے سب حرم آئے، ادھر سے پیٹ کے سر اپنے سب حرم آئے، تمام طفل بھی روتے ہوئے بہم آئے، بفات حشر کی اکبر بچشم نم آئے، بڑے کی لاش لیے سرور امم آئے، بڑے کی لاش لیے سرور امم آئے، رکھی جو ان کی میت زمین پر سرور نے، رکھی جو ان کی میت زمین پر سرور نے، لٹا دی پہلو میں چھوٹے کی لاش مادر نے، لٹا دی پہلو میں چھوٹے کی لاش مادر نے۔ سینٹر دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر، نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔